اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد کیجیے۔ ہر شخص، اگر دیکھنے والا ہر شخص ایمانداری سے اگر 100 روپے مہینہ بھی اگر چینل کی مدد کرتا ہے تو چینل کتنا زبردست بڑا ہو جائے گا اور کتنا اور زیادہ بہتر انداز میں کام کرے گا، میں اسے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ چینل کو آپ کے تعاون، آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آئندہ کل رات 8:30 بجے اسی چینل پر بہت اہم ٹاپک پر بیان ہوگا، جس کا عنوان ہوگا کہ مسلمان کی روزی کمائی، اس کے رزق میں برکت کیوں نہیں؟ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہر مسلمان، بلکہ یہ ہندو بھائی بھی سنیں، لیکن ہر مسلمان اس کو ضرور سنیں کہ وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے، کیسا دھوکے بازی یا کیسے ٹوپیاں گھما رہا ہے، یا کیسے وعدہ خلافی کر رہا ہے، کیوں اللہ ناراض ہوتا ہے اور کیوں تیرے رزق میں برکت نہیں آتی اور تو کما کر بھی پریشان ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہوگا آئندہ کل اسی چینل پر 8:30 بجے۔ ہر شخص اس بیان کو ضرور سنیں۔ ناظرین، پہلی 2 بڑی خبریں فلسطین کو لے کر آ رہی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیلی اور یہودی آتنکوادیوں نے کتنا آتنک مچا رکھا ہے، لیکن ان کے آتنک کو انٹرنیشنل بدماش میڈیا نہیں دکھاتا ہے۔ خیر، الحمدللہ، ہم تو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بولتے ہیں اور بے باک دکھاتے ہیں۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو، جو ایک بڑا ظالم ہے، ایک بڑا قاتل ہے، اس کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ اسی ظالم اور قاتل نے فوج کو حکم دیا کہ نہتے فلسطینیوں پر گولی چلاؤ۔ یعنی نیتن یاہو نے فوج کو نہتے فلسطینیوں پر گولی چلانے کی اجازت دے کر دنیا کے سامنے اپنے مکروہ اور ناپاک عزائم اور ناپاک چہرے کو آشکارا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے فلسطینیوں کے خلاف مکروہ اور ناپاک عزائم کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے جب پولیس کو نہتے فلسطینیوں پر ڈائریکٹ گولی چلانے کے خود وزیر اعظم یاہو نے اجازت دے دی۔ ساتھ ہی مغربی کنارے پر اسرائیلی بستیوں کے قیام میں بھی تیزی لانے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو نے یہ اعلان اپنی سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا۔ اس اجلاس میں سخت گیر سیاستدانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تھی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر اعظم یاہو نے سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی شہری اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یروشلم میں یہودی عبادت گاہ کے نزدیک فائرنگ میں 7 افراد کی ہلاکت پر اپنے شہریوں کو آتشی اسلحے سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہیں پر دوسری خبر فلسطین کے حالات کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ فلسطینی مسئلے کا 2 ریاستی حل تلاش کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران سے درپیش خطرات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ خیر، اب ایسے حالات میں کھل کر پورے عالم اسلام کو ناپاک یہودیوں اور ناپاک اسرائیلیوں کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کرنا چاہیے اور اسرائیلیوں کو سزا دینی چاہیے۔ ایسا عالم اسلام کا ہر شخص بلکہ پوری انسانیت اب پورے عالم اسلام سے یہ اپیل اور مطالبہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ آئیے اس وقت لندن سے، برطانیہ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ برطانیہ میں بھی ٹیچرز، اساتذہ کی ہڑتال شروع ہے۔ وہاں کے ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم اور یونین کے درمیان بات چیت، مذاکرات ناکام رہی۔ برطانیہ میں ایجوکیشن سیکریٹری اور ٹیچرز یونینز کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں نیشنل ایجوکیشن یونین کے ارکان بدھ کو یعنی آج پھر ہڑتال کریں گے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ تنخواہوں، سیلریز اور دیگر سہولتوں کو لے کر ہڑتال سے 23,000 سے زائد اسکولوں میں تعلیمی سلسلہ متاثر ہوگا۔ ٹیچرز کی ہڑتال کے ساتھ دیگر محکموں سے وابستہ 50 لاکھ ورکرز بھی ہڑتال پر ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیورز، سرکاری ملازمین، یونیورسٹی لیکچررز اور بس ڈرائیورز کے ساتھ ساتھ 7 ٹریڈ یونین سے وابستہ سیکورٹی گارڈز بھی ہڑتال پر ہوں گے۔ دوسری جانب فائر فائٹرز نے بھی تنخواہوں کے تنازع پر ہڑتال کے حق میں ووٹ دے دیا ہے۔ فائر بریگیڈ یونین کے مطابق ارکان نے ہڑتال کرنے کا مینڈیٹ دے دیا ہے، یعنی بدھ کو آج وہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ سعودی عرب میں ایک گھر میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں مہلوکین میں 3 چھوٹے معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ آگ گھر کے گراؤنڈ فلور کے کمرے میں لگی۔ سعودی عرب میں شمالی صوبہ قریات گورنری میں واقع گھر کے ایک کمرے میں منگل کی صبح یعنی گزشتہ کل آگ لگنے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ آئیے ناظرین، گزشتہ کل ایک بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان کے پشاور سے آئی تھی۔ پشاور میں نماز ظہر کے درمیان دھماکے کی خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جس میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً 7 یا 8 بتائی جا رہی تھی، لیکن اب وہ تعداد، افسوسناک یہ خبر ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر اب 92 یعنی 100 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے پشاور میں ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 92 ہو گئی ہے۔ اس کی تصدیق لیڈی ریڈنگ ہسپتال LRH کے ترجمان محمد عاصم نے کی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ترجمان محمد عاصم نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 92 کے قریب پہنچ گئی ہے اور تمام مرنے والے افراد کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اسپتال میں بم دھماکے کے 57 زخمی زیر علاج ہیں۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مجموعی طور پر 157 زخمی لائے گئے تھے، جن میں بیشتر کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے اور گزشتہ کل سے لے کر آج تک 92 کے قریب لوگوں نے دم توڑ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس لائنز پشاور کی مسجد میں 1:15 پر یہ دھماکہ ہوا، جہاں 300 سے 350 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش تھی۔ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دھماکے کے بعد مسجد کی چھت گر گئی۔ پاک فوج اور ریسکیو کی مدد سے ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ ملبے کے نیچے سے ایک سر بھی ملا ہے، جبکہ دھماکے کی نوعیت جاننے سے متعلق بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ دھماکے خودکش ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
आइए इस वक्त ईरान को लेकर दो बड़ी खबरें मेरी निगाहों के सामने। पहली बड़ी खबर तो यह है, जो अफसोसनाक इसे खबर में कहूँगा, कि ईरान में एक सरकर्दा बड़े मुतहर्रिक और एक्टिव सुन्नी आलिम दीन के एक करीबी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान में अहले सुन्नत मसलक के सरकर्दा रहनुमा मौलवी अब्दुल हमीद के करीबी साथी को पीर की शाम सुबह सिस्तान बलूचिस्तान में मुल्क में जारी मुजाहिरों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं कि ईरान हुकूमत मुजाहिरीन को हर तरह से दबाने कुचलने का काम कर रही है। कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, कई लोगों को जेल के सलाखों में ठूस दिया गया। इसके बावजूद भी एहतजाज, मुजाहरे, आंदोलन हुकूमत के खिलाफ रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि एक सुन्नी आलिम दीन के एक और साथी को भी गुज़िश्ता कल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर ईरान की दूसरी खबर ये भी आ रही है कि ईरान में मिलिट्री फैक्ट्री पर हमले के मकासद हमने हासिल कर लिया। इजरायली ज़राए के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है। इजराइल का ख्याल है कि इतवार की रात ईरान में किए गए हमले के मकासद और अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।